السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جادو، حقیقت اور علاج۔ جادو کی علامات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو کا علاج خود کیسے کیا اور ہمیں کیسے کرنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے جادو کیا ہے؟ جادو ایسے الفاظ اور دم کا نام ہے جس کو لکھ کر یا پڑھ کر یا کوئی زبانی کوئی کلمات پڑھ کر پھونکنے سے مطلوبہ شخص کے بدن، دل، عقل یا معمولات زندگی پر منفی اثر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس پاکیزہ کلمات بھی اپنی تاثیر رکھتے ہیں جن کے اثرات بدن، دل، عقل اور زندگی پر محسوس کیے جا سکتے ہیں، جیسے قرآن کی آیات ہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یا کسی شخص کا عمدہ انداز بیان۔ جادو کی علامات کون کون سی ہیں؟ بغیر اسباب کے مزاج میں بدترین تبدیلی، سستی، گھبراہٹ، خاموشی اور تنہائی کی عادت، ذہنی انتشار کی کیفیت جو بتدریج بڑھتی جائے، بے چینی کی کیفیت لیکن جگہ بدلتے ہی افاقہ ہوتا ہے، مزاج میں حد سے زیادہ چڑچڑاپن آ جانا، کسی کام میں دل نہ لگنا، نماز روزہ اور دیگر عبادات سے دل اکتا جانا، جسم کے کسی حصہ میں بلا وجہ درد ہونا، بغیر کسی بیماری اور ظاہری علامات کے سر چکرانا، بعض اوقات درد کی کیفیت کے دوران گردن کا ٹیڑھا ہونا، ڈراؤنے خواب آنا، بیداری میں چیخ و پکار کی آواز سنائی دینا، گھر والوں، دوست احباب، رشتہ داروں سے معاملات بلا سبب خراب ہونا، غیر معمولی واقعات پیش آنا، خون کے چھٹے گرنا، طے شدہ کپڑوں کو کٹا ہوا پانا، خاوند یا بیوی کو ایک دوسرے میں کشش محسوس نہ ہونا، فریقین کے درمیان بلا وجہ شک و شبہات کا پیدا ہونا، خاوند یا بیوی کو دوسرے فریق کا بدصورت دکھائی دینا، شادی شدہ کو اپنے رفیق حیات کے پاس جانے سے بے رغبتی ہونا۔ یہ تھی جادو کی چند علامات۔ اگر ان علامات میں سے کوئی علامات کسی بندے پر اثر انداز ہو رہی ہوں تو اس پر جادو کا اثر ہوگا۔ اسی طرح جادو انسانی زندگی پر اثر انداز ہو کر اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مشرق کی طرف سے دو مرد آئے، دونوں نے لوگوں کو ایک فصیح و بلیغ یعنی عجیب و غریب زبان میں خطبہ سنایا۔ لوگ ان کے بیان سے متاثر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً بعض بیان جادو جیسا اثر رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ جس طرح نیکیاں برائیوں کو دور کرنے کی قدرت رکھتی ہیں، حق باطل کو مٹانے کی قوت رکھتا ہے، بالکل اسی طرح پاکیزہ کلمات بھی شرکیہ کلمات کو زائل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جادوگر حرام چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے شیاطین سے مدد لیتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ جادو لوگوں کے خیالات پر حاوی ہو جاتا ہے، لوگ چیزوں کو ایسی شکل میں دیکھتے ہیں جو ان کی اصلی صورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادو ہوا، آپ بھی پریشان ہو گئے، اتنے پریشان کہ جب دیکھا رسیاں دوڑ رہی ہیں۔ فرعون کے دربار میں میدان میں آنکھوں پر جادو کیا گیا، حضرت موسیٰ اور لوگوں پر جتنے بھی وہاں پر موجود تھے۔ جادو کی وجہ سے رسیاں دوڑ نہیں رہی تھی بلکہ آنکھوں پر جادو کیا گیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں ڈر گئے تو قرآن مجید میں سورۃ اعراف میں آیت نمبر 116 میں آتا ہے، پھر جب انہوں نے رسیاں پھینکی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرایا کہ وہ بہت بڑا جادو لائے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ ڈر نہ، ہاتھ تیرے میں یہ ڈنڈا ہے، پھینک دے۔ جب پھینکا تو ساری رسیوں کو سانپ بن کر نگل گیا۔ سارے جادوگر مغلوب ہو گئے، موسیٰ حق پر ڈٹے رہے اور سارے جادوگر سجدے میں پڑ گئے۔ اسی طرح جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر آتے جاتے پھر بھول جاتے کہ میں شاید اپنی بیویوں کے پاس گیا ہوں یا نہیں گیا، گھر گیا تھا یا نہیں گیا تھا، دماغ کام ہی نہیں کر رہا، بالکل چینج ہو گیا، انسان بدل گیا، انسان بے بس ہے، لاچار ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہیں، اتنے غم زدہ ہیں۔ لبید بن عاصم وہ لعنتی انسان جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، وہ ظالم آدمی یہودی تھا، اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پر جادو کیا تھا، اس نے ایک کنویں کے اندر دبا دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، پریشان ہیں کہ اب کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا، دعا کی، جو آج ہم نہیں کرتے۔ وہ دعا کی کہ اے اللہ میری رہنمائی فرما،
پھر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اس انداز سے کی کہ 2 فرشتے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور ایک پاؤں کی طرف سے آیا اور دوسرا ایک سر کی طرف سے آیا۔ ایک نے کہا یہ وہی شخص ہے جس پر جادو ہوا ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ وہی شخص ہے۔ انہوں نے کہا سورۃ فلق ناس پڑھتے جائیں اور گرہ کھولتے جائیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر گئے، ان کلمات کو پڑھتے گئے، دم کرتے گئے، گرہ کھلتی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پہلے سے بہتر ہونے لگی۔ جادو کا اثر، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جادو کا اثر انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جادو انسانی تخیل پر اثر انداز ہو کر ایسی چیزیں دکھاتا ہے جو اپنی اصلی حالت پر نہیں ہوتی۔ جادو واقعہ ہونے کے بعد اس کا علاج بھی ہے، جیسے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ سب سے پہلا کام کیا، دعا کی، پھر قرآن مجید سے اس کا علاج کیا۔ جب کسی بندے پر جادو کا اثر ہو تو جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے مسلسل 3 راتوں تک چاروں کل سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کو پانی پر دم کر کے پینا ہے، اور ساتھ ہی اپنی رہنے والی رہائش کے چاروں کونوں کی طرف اس پانی کو چھڑکنا ہے، جسم کے ان حصوں پر لگانا ہے جہاں شدید ترین درد ہو۔ قرآن مجید میں جادو کی دلیل موجود ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو ہو گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جادوگروں کی چالوں سے محفوظ نہ رہ سکے۔ آج ہم سب بھی جادوگروں کی ان چالوں سے محفوظ نہیں ہیں، اس لیے جادو ٹونے سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 82 میں فرماتے ہیں، ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قرآن مجید کے ذریعے علاج کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کی آیات پر مکمل یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں انسانوں کے لیے ہر قسم کی جسمانی، روحانی، نفسیاتی، معاشی بیماریوں کا علاج ہے۔ اس لیے جب بھی جادو وغیرہ کا اثر محسوس ہو رہا ہو تو چاروں کل سورۃ بقرہ کی آخری آیات اور آیت الکرسی کو پانی پر دم کر کے پی لینا چاہیے، اور ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک بہترین عملی نمونہ ہے۔